ابے پر ابھی کرن نہ بولا بیس نہ چالو کر کے محمود بھی تو نہیں کاٹنے مار دیے بولوا چالو کر کے بیس نا جماعت. ہلو ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں بنا اوپر ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكليهما بنون فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل او كما قال. میرے محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس میں ایک مختصر سا دنیا کی زندگی کا سرمایہ ہے. بس آج ہم اس زندگی کے سرمایہ کے بارے میں بہت غفلت کے ساتھ جی رہے ہیں. بس یہ ہر ایمان والے کی غفلت کیسے دور ہو جائے اور اپنی غفلت سے بیدار ہو کر کے اپنی ذمہ داری پر آ جائے. یہ سارے اجتماعات کی محنت ہے، ساری نقل و حرکت اور یہ سارا جمع ہونا، یہ بس اسی ایک فکر کے لیے ہے کہ پوری دنیا میں جتنے ایمان والے بس رہے ہیں، خصوصاً ہر ایمان والا اپنی غفلت والی زندگی سے بیداری میں آ جائے. ہر آدمی سمجھتا ہے مولانا میں تو بیدار ہوں، کہاں سویا ہوا ہوں. نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سارے کے سارے غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. جو حقیقت ہے اس سے ناشنا ہے اور اس سے بے خبر ہو کر سو رہے جی رہے ہیں. حقیقت کھولے گی جب موت آئے گی. جب موت آئے گی آنکھیں کھل جائے گی کہ ہم نے کہاں اپنی زندگی کا سرمایہ برباد کر دیا. یہ ساری دوڑ دھوپ، ساری نقل و حرکت، چاہے اندرونی محنت ہو، بیرونی محنت ہو، نکلنے کی محنت ہو، یا جتنی بھی خیر کے کام ہو رہے ہیں دنیا میں، اور خیر کی محنتیں ہو رہی ہے، دینی محنتیں ہو رہی ہے، ان ساری محنتوں کے راستے سے بات یہ چاہی جاتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی غفلت سے بیدار ہو جائے، اپنی غفلت کو چھوڑے، اپنی جہالت کو چھوڑے اور چھوڑ کر کے اپنے علم کی روشنی میں آئے
اور اپنے اللہ کی یاد والی زندگی میں آئیں تاکہ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے اور پھر ہماری زندگی علم کی روشنی میں آ جائے کہ ہر عمل جو بھی کرے صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک اور شام کو سونے سے لے کر صبح کو اٹھنے تک جو عمل بھی میرے بدن سے صادر ہو وہ علم کے روشنی میں ہو، شریعت کے مطابق ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ چیز چاہی جاتی ہے اس پوری نقل و حرکت سے، لیکن یہ چیز زندہ ہونے کے لیے سب سے پہلے جس کا حکم ہے، جو ہم سے یہ زندگی چاہتا ہے اور جو ہم سے زندگی کا مطالبہ کرتا ہے، اس کو ہم پہچانے وہ کون ہے، اس کو ہم جانے وہ کون ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے، کتنی بڑی قدرت والا ہے، کتنی بڑی عظمت والا ہے، کتنی بڑی شان والا ہے، کتنی بڑی بڑی صفات والا ہے۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ اللہ ہے جس کو جاننا ہے، جس سے تعلق قائم کرنا ہے، جس کی محبت دل میں اتارنی ہے اور جس کے احکامات سے محبت کرنی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نبی آتے تھے تو تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے کے انسانوں کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتے تھے اور تمام انسانوں کے رخوں کو صحیح کرواتے تھے، اس لیے کہ چلنے کے لیے سب سے پہلے رخ صحیح ہونا چاہیے۔ گاڑی ہم کو جانا ہے مشرق کی طرف اور گاڑی کا رخ مغرب کی طرف ہے تو اس کا پہلے رخ صحیح کرنا پڑے گا کہ مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف اس کا رخ کرنا پڑے گا تو پھر گاڑی مشرق کی طرف چلے گی۔ ایسے ہماری زندگی ہے، چونکہ ہم سب کے سب آخرت کے مسافر ہیں، ہم سب کے سب آخرت کے مسافر ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی آخرت کے سفر پر ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا تو پیٹھ دکھا کر کے جا رہی ہے، چل جا رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے اور وہ آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر قدم ہمارا آخرت کی طرف جا رہا ہے، ہر قدم ہمارا اللہ کی طرف جا رہا ہے، ہر قدم ہمارے قبر کی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک آخرت کا مسافر ہے، اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا ہے۔ اس لیے رخ صحیح ہونا تو تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے تھے، پیدا کرنے والی کی پہچان کراتے تھے کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو اپنی قدرت سے وجود بخشا ہے، چاند و سورج کو جس اللہ نے اپنی قدرت سے وجود بخشا ہے، پہاڑوں کو اپنی قدرت سے اس کو زمینوں پر میخوں کی طرح گھاڑا ہے، دریاؤں کو چلایا ہے، ستاروں کو جو ہے قندیلوں کی طرح آسمانوں میں جو ہے لٹکائے ہیں، وہ اللہ کون ہے؟ لہ ما فی السماوات والارض، وہ اللہ وہ ہے جو اس کی آسمان میں چلتی ہے، زمین میں چلتی ہے، ہر چیز پر اسی کا تصرف ہے، ہر چیز پر اسی کا جو ہے نا تصرف ہے، وہی مدبر حقیقی ہے، وہی متصرف حقیقی ہے۔ اس لیے ہر نبی نے آ کر اپنے اپنے زمانوں کے انسانوں کے دلوں کا رخ، جن کے دلوں کا رخ اللہ سے ہٹ کر کے اللہ کے غیر کی طرف لگا ہوا تھا، کسی کا دریا کی طرف، کسی کا سمندر کی طرف، کسی کا آسمان کی طرف، تو کسی کا جو ہے چاند کی طرف، کسی کا سورج کی طرف، کسی کا ستاروں کی طرف، کسی کا انسانوں کی طرف۔ ہر نبی نے آ کر اپنے زمانے میں آ کر ہر انسانوں کا اے انسانوں اپنی دل کا رخ بدلو، یہ دل کا رخ ہٹاؤ اللہ کے غیر سے، اس کا رخ صحیح کرو، اور رخ صحیح کرو کس سے؟ ساری مخلوق سے ہٹا کر، چاہے وہ نفع دینے والی دکھتی ہے یا نقصان دینے والی دکھتی ہے، عزت کی شکلیں دکھتی ہے یا ذلت کی شکلیں دکھتی ہے، حالات کے بنانے کی شکلیں نظر آتی ہے یا حالات کی بگڑنے کی شکلیں نظر آتی ہے، ان سب سے اپنی نظریں ہٹاؤ، اپنے دل کا رخ ہٹاؤ اور ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو۔ ہر نبی نے آ کر یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو ایک اللہ ہی اللہ ہے، وہی سب کچھ ہے اور اسی کا سب کچھ ہے، کوئی کچھ نہیں ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم سب فقیر ہیں، محتاج ہے، کلاش ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس میں، جو کچھ ہے اسی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو ہر نبی نے آ کر کے اپنے زمانے کے انسانوں کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف کیا ہے، اور ہر نبی نے یہ آواز لگائی یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، شفقت بھری آواز سے
اس لیے کہ نبی داعی ہوتے ہیں، نبی جو ہے بہت ہی مشفق ہوتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، اور اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ میں بڑے رحمت و شفقت کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہی دعوت کی شان ہے، اور یہی داعی کی شان ہے۔ داعی کے دل میں انسانوں کی شفقت ہوتی ہے، ان کے اندر میں رحم کا مادہ ہوتا ہے، ان کے اندر میں خیرخواہی کا مادہ ہوتا ہے۔ اور ہم بھی چونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ کام نبیوں کا کام ہے، تو ہمارے دلوں میں بھی شفقت ہو، رحمت ہو، انسانیت پر، اپنی ذاتوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے محلے والوں پر، اپنے تمام انسانوں پر اور پوری انسانیت پر رحم کا جذبہ ہو، شفقت کا جذبہ ہو۔ کیا کرے، کس طرح محنت کی جائے، کس طرح لوگوں میں گھسا جائے، کس طرح ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے کہ ان کی آخرت بن جائے، ان کی جنت بن جائے، ان سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہر نبی کی یہی شان ہوتی تھی، اور ہر نبی اپنے زمانے کے انسانوں کو، اپنے قوم کو یہی کہتے تھے، انی لکم ناصح امین۔ اے لوگو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ ووٹ چاہیے، نہ نوٹ چاہیے، نہ شہرت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ میں تو امانت داری کے ساتھ میں میرے پاس ایک پیغام آیا ہے اللہ کی طرف سے، جو میرا تمہارا سب کا رب ہے، جس پہ سب کی بھلائی ہے، سب کی خیر چھپی ہوئی ہے، سب کی عزتیں چھپی ہوئی ہے، سب کو کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے، ہر ایک کی دنیا کی زندگی دنیا کے اعتبار سے بننا چھپا ہوا ہے، اور آخرت کی لامحدود زندگی وہ بننی چھپی ہوئی ہے۔ اس کا میں امین بن کر آیا ہوں، وہ امانت کا سامان لے کر آیا ہوں، ایک پیغام لے کر آیا ہوں، وہ امانت داری کے ساتھ وہ امانت تمہیں سونپ رہا ہوں، اور میں ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں، خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کو پوجو۔ کیوں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جس اللہ کی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے، جس اللہ کی پرستش کے لیے کہا جا رہا ہے، جس اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہی اللہ ہے، وہی جی لگانے کے قابل ہے، وہی پرستش کے قابل ہے، وہی تعریف کے قابل ہے، وہی اسی کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے گا، اور اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے گا، مانگا جائے گا تو اسی سے، امید قائم کی جائے گی تو اسی سے، ڈرا جائے گا تو اسی سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر انسان کی اور ہر ایک کی اپنی زندگی اس رخ پر چلے جس رخ سے، جو زندگی اللہ کو مطلوب ہے، اس کے لیے سب سے پہلے پیدا کرنے والے سے محبت ہو جائے۔ اس لیے اس پیدا کرنے والے کو یاد کرنا پڑے گا، اس کو یاد رکھنا پڑے گا، ہر وقت اس کو اس کا ذکر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کو یاد کیا جاتا ہے اور جس کو یاد رکھا جاتا ہے، وہ دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے مستقل قرآن پاک میں ہر جو ہے نا اسلام میں ہر عبادت کے اوقات متعین کیے گئے ہیں۔ نماز کا وقت متعین ہے، روزے کا وقت متعین ہے، حج کے ایام متعین ہے، زکوٰۃ کا سال متعین ہے، چاش کی نماز کا وقت متعین ہے، اشراق کا وقت متعین ہے، تہجد کا وقت متعین ہے۔ لیکن ذکر کہ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی جو ہے تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی تقدیس، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں یوں کہے تو مجنون ہے، یہ تو مجنون ہے، کیا لگ گئی اس کو؟ ہاں مجھے اللہ لگ گئے ہیں، اللہ کی محبت لگ گئی ہے، اللہ کا تعلق لگ گیا ہے، اللہ کا عشق میرے دل میں لگ گیا ہے کہ وہی وہ ہے بس اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت دلوں میں اتر جائے، اور اللہ کے احکامات سے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے احکامات سے محبت ہوگی، اور پھر جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قاعدہ ہے المحب لمن یحب مطیع، کہ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اور جس اللہ سے ایمان کا تعلق ہے اس ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زندگی میں اطاعت آ جائے، زندگی میں اللہ کی فرما برداری آ جائے، اور زندگی میں اطاعت آ جائے، اور اطاعت مقصود ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی اللہ کی اطاعت ہی ہے کہ ہر ایک میں اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے، مردوں میں، عورتوں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، عمراء میں، حکماء میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، کالوں میں، گوروں میں، دنیا میں جو انسان بھی روئے زمین پر چل بس رہا ہے،
اس پہ اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے، یہ مقصود ہے، اور تمام نبیوں کی بعثت کا بھی یہی مقصود ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جب بھی انبیاء علیہ السلام کو اور رسول کو دنیا میں بھیجے ہیں تو ان کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے ان کی محنت ایسی ہو جائے، ان کی قربانی ایسی دی جائے کہ جس سے اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے۔ ایمانیات کی لائن کی اطاعت، کہ ایمان کون سا مطلوب ہے، اس ایمان کو سیکھا جائے، اس ایمان کو حاصل کیا جائے، اس یقین کو بنایا جائے۔ پھر اللہ کی ذات عالی پر ایمان، اللہ کا یقین، اللہ کے فرشتوں پر یقین اور ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور یقین۔ ایک تو ایمان کا درجہ ہے، ایک یقین کا درجہ ہے۔ یقین کا درجہ ایمان سے اوپر کا ہے۔ ایک تو آدمی ایمان لے آتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، یہ ہو گیا اس کے الفاظ، لیکن وہ اس الفاظ سے زندگی بدلتی نہیں ہے۔ جب یہ زبان سے چل کر کے اور زبان سے جو ہے محنت کے راستے سے، دعوت کے راستے سے، دعاؤں کے راستے سے، جب یہ یہاں زبان سے دل کی گہرائیوں میں یہ بات رس جاتی ہے، بس جاتی ہے اور جم جاتی ہے، تو پھر یقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جب اندر میں یقین ہو جاتا ہے تو پھر اندر کا یقین چلاتا ہے انسان کو۔ اللہ کا یقین آ گیا تو اللہ سے وہ یقین ڈرائے گا، اللہ سے محبت و یقین کروائے گا، اللہ سے وہی یقین امیدیں کروائے گا۔ ایسے ہی جب کتابوں اللہ کے فرشتوں کا یقین دل میں اتر جائے گا۔ ایک تو آج ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، ہمارا سب کا ایمان ہے، لیکن ان فرشتوں کے وجود کا یقین ایسا ہو کہ وہ یقین ہمیں اندر سے ہر وقت میں جو ہے نا اندر سے ابھارے۔ فرشتوں کا کیا نظام ہے، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کی کیا خدمتیں ہیں اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سب کچھ اللہ جانتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے ہم سب کو متنبہ ہو کر کے اور غفلت سے بیدار ہو کر چلنے کے لیے، اس لیے فرشتوں کا نظام ہر انسان کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے، بعض فرشتے ایسے متعین ہیں جو ان کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ اب ایک تو یہ جان لینا، ایک تو یقین آ جائے کہ جیسے یہ ہے ان علیکم لحافظین، کہ ہم نے تم پر نگران رکھے ہیں، نگران، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے وہ جانتے ہیں۔ اور کیا کون ہے وہ؟ کرامن کاتبین ہیں، یہ مکرم فرشتے ہیں، معزز فرشتے ہیں جو ہمارے ہر ایک کی زندگی کا ہر عمل نوٹ کرتے ہیں۔ اچھے اعمال جو اگر کرتے ہیں تو یہ داہنا فرشتہ نوٹ کرتا ہے، اگر بائیں اور غلط عمل کرتے ہیں تو بایاں فرشتہ نوٹ کرتا ہے۔ اس کا یقین اگر دل میں اتر جائے تو آدمی دیکھنے کے لیے کوئی ارادہ کرتا ہے، مجھے غلط دیکھنا ہے اور غلط نظر ڈالنی ہے، لیکن اندر کا یقین یہ ہے کہ یہ فرشتہ فوراً میری اس غلط حرکت کو نوٹ کر لے گا۔ بتاؤ وہ گناہ کرے گا بھائی؟ بلکہ آج کل تو ہمارے سب کے سمجھانے کے لیے دنیا کے نظام میں اللہ نے ایسی ایسی چیزیں وجود دے دی ہے کہ آدمی جو ہے نا کیسا چوکنا رہ کر کام کرتا ہے۔ آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے، ڈرائیونگ، اور جو ہے نا جگہ جگہ پر سی سی کیمرے لگے ہیں یا راڈر لگے ہوئے ہیں، اور اپنی گاڑی میں 70 80 100 کی اسپیڈ پر جا رہا ہے، اور اچانک وہ اپنے جو ہے نا بریک پر پیر لگا دیتا ہے اور اپنی اسپیڈ کو کم کر دیتا ہے، سیدھی 120 سے سیدھا 60 پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ کیوں ایسی اسپیڈ تم نے کر دی؟ کوئی بمپر نہیں آیا ہے اور کوئی اسپیڈ بریکر نہیں آیا ہے، کوئی آدمی سامنے نہیں آیا ہے، آپ نے اپنی اسپیڈ کیوں توڑ دی؟ ارے مولوی صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ سامنے راڈر ہے، سامنے سی سی کیمرہ ہے، فوراً میرا فوٹیج آ جائے گا اور میرے گھر پر جو ہے میسج آ جائے گا کہ آپ نے اوور اسپیڈ گاڑی چلائی ہے، 2000 روپے جرمانہ۔ اب یہ اس کا استحضار ہے، اس کا دھیان، اس کا یقین ہے اس دل کے اندر میں کہ ادھر میں میرا فوٹیج آ جائے گا اور ادھر میں سی سی کیمرہ ہے، فوراً اپنی جو ہے نا عمل پر اس کی بریک لگ جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس سے زیادہ حقیقت والے یہ فرشتوں کا وجود ہے، یہ فرشتوں کا وجود ہے۔ یہ فرشتہ ہے جو بائیں کندھے پر یہ برائیوں کا لکھنے والا ہے، اور یہ دائیں کندھے پر ہے جو اچھائیوں کا لکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قرآن کی باتیں ہیں، احادیث کی باتیں ہیں، اللہ کی خبریں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں۔ لیکن چونکہ یقین کا درجہ نہیں ملا ہے،
یقین حاصل نہیں ہوا ہے، اس لیے جو ہے نا جاننے کے باوجود غلط دیکھتے ہیں، غلط بولتے ہیں، غلط چلتے ہیں، سب کچھ ہماری زندگی عمل کی غلط ہو رہی۔ اس لیے میرے دوست اس محنت کے راستے سے یقین بنایا جا رہا ہے اللہ کی ذات کا، یقین بنایا جا رہا ہے فرشتوں کے وجود کا اور فرشتوں کی خدمات کا، یقین پیدا کروایا جا رہا ہے رسولوں کا، یقین بنایا جا رہا ہے کتابوں کا، یقین بنایا جا رہا ہے تقدیر کا، یقین بنوانے کی محنت کی جا رہی ہے آخرت کی، تاکہ یہ جتنا یہ بنتا چلا جائے گا اتنی انسان کی زندگی غفلت سے جو ہے نا دور ہوتی چلی جائے گی، جہالت سے دور ہوتی چلی جائے گی، علم اس کی زندگی میں آئے گا اور عمل اس کی زندگی میں آئے گا، اور جو زندگی ایمان و عمل والی، علم و ذکر والی بن گئی وہ زندگی اللہ کو مقبول ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں دوستو بزرگوں، ہمارے سب کے پاس میں یہ زندگی کا سرمایہ ایک امانت ہے، ہر وقت میں اس کے بارے میں چوکنا ہونا ہے اور ہر وقت میں اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ میری زندگی میں کیا بن رہا ہے، کیا میں جنت کے رخ پر جا رہا ہوں یا جہنم کے رخ پر جا رہا ہوں، میں اللہ سے میری ملاقات ہونے والی ہے، ہماری سب کی میرے دوستوں ملاقات سے منزل اللہ ہے، ہماری سب کی منزل اللہ ہے، ہم چل رہے جہاں موت آئی سب چھوٹ جائے گا، مکان چھوٹ جائے گا، کاروبار چھوٹ جائے گا، بیوی بچے چھوٹ جائیں گے، رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، کون رہے گا؟ صرف میں اور میرا اللہ۔ اس اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں ناراض کر دیا، اس اللہ کی ہم نے اطاعت نہ کی زندگی میں، اور زندگی کو ہم نے ضائع کر دیا، اور ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ آنکھوں سے وہ دیکھا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کانوں سے وہ سنا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، زبانوں سے وہ بولے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہاتھوں کو ایسا استعمال کیا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، پیروں سے وہاں چلے جہاں اللہ ناراض ہوتے ہیں، کاروبار ایسے کیے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اخلاق ایسے بنائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور معاشرت ایسا گزاری جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ میرے دوستوں زندگی کا ضائع ہونا ہے، اور اس کا پتہ موت کے وقت میں آئے گا۔ الموت یاتی ہی بغتتاً، موت اچانک آئے گی، والقبر صندوق العمل، جہاں قبر میں رکھا فوراً قبر جو ہے جب اندر میں جائے گا، اوپر تو بند ہوں گے لیکن اندر قبر کھلے گی۔ القبر صندوق العمل، یہ عمل کا صندوق ہے قبر، وہاں کھلے گا۔ کیا لے کر آئے ہو تم؟ اپنے لیے قیاری بنانے کا انتظام لے کر آئے ہو یا جہنم کا گھڑا بنانے کا انتظام کر کے آئے ہو؟ اپنے لیے جنت کے بچھونے کا، قبر جنت سے لانے کا انتظام کر کے آئے ہو یا پھر جہنم کے بچھونے کا انتظام کر کے آئے ہو؟ اپنی قبر کو جو ہے نا روح و ریحان کی کھڑکیاں کھلوانے کا انتظام کر کے آئے ہو یا جہنم کی کھڑکیاں کھلوانے کا انتظام کر کے آئے ہو؟ جیسے اندر پہنچے گا وہاں قبر کھلے گی اور اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کو ہماری زندگی کے بارے میں فکر مند بنا دے اور ہمیں اپنی زندگی کو امانت سمجھ کر کے، نعمت سمجھ کر کے، اس میں اللہ کی طرف سے جو حقوق دیے گئے ہیں اور جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کے اللہ ہمیں سب کو پوری کرنے کی فکر نصیب فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، یہ دنیا جو ہے دارالحقوق ہے اور آخرت دارالاجور ہے، اور یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالحساب ہے۔ یہاں عمل کرنا ہے، آخرت میں حساب ہوگا، یا حقوق ادا کرنے ہوں گے یا ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی اور آخرت میں اس کا بدلہ ہوگا۔ اس لیے تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو، آخرت دنیا جو ہے پیٹ دکھا رہی ہے، آخرت کا سامنے آ رہی ہے، اور سن لو وَلِكِلَيْهِمَا بَنُونَ، اللہ اکبر، دونوں کے آخرت کے بھی کچھ سپوت ہے، آخرت کے بھی کچھ بیٹے ہیں اور دنیا کے بھی کچھ سپوت ہے اور دنیا کے بھی کچھ بیٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ وہ ہے انسان جن کی صبح سے شام تک فکر دنیا کی ہے، ہائے میرا مال، ہائے میرا پیسہ، ہائے میری دنیا، ہائے میری تجارت، ہائے میرے کاروبار، ہائے میرا، صبح سے شام تک وہ دنیا ہی کا بن کر چل رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، میرے نبی راضی ہے کہ ناراض ہے، مجھے میرے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھے حوض کوثر پر جانا ہے اور آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا ہے، میرے نبی مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اسے کوئی فکر نہیں۔ یہ دنیا کا بیٹا ہے، ماں باپ کے حقوق ضائع کر رہا ہے، بیویوں کے حقوق ضائع کر رہا ہے، بچوں کے حقوق ضائع کر رہا ہے، زندگی کو وبال بنا کر کے چل رہا ہے، اس لیے کہ صرف دنیا چاہیے، اس کو کچھ نہیں۔ یہ دنیا کی محبت یہ بہت خطرناک ہے۔ دنیا فی ذاتی ہی پوری نہیں ہے،
لیکن دنیا میں اتنا منہمک ہونا، اتنا لگنا کہ اللہ سے دور کر دے، شریعت سے دور کر دے، سنت سے دور کر دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں سے دور کر دے، آپ کی محنتوں سے دور کر دے، اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دے، تو دنیا بہت بری ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، حب الدنیا راس کل خطیہ، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یہ دنیا، ورنہ اگر مال بھی ہے، سب کچھ ایک تجارت بھی ہے، لیکن اللہ کے رضا کے ساتھ میں ہے۔ تجارت ہے لیکن اس میں اللہ کو ناراض نہیں کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے لیکن شریعت کے مطابق کر رہا ہے، گھروں میں بھی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، شریعت کا لحاظ و پالن کر رہا ہے، تو یہ دنیا اس کی بری نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، اے اللہ میری دین کی دنیا دے کر میری مدد فرما۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ میری دین کی دنیا دے کر میری مدد کر، کہ مجھے دنیا دے، مجھے مال دے، تاکہ اس کے راستے سے میں دینی کام میں آگے بڑھوں۔ تو دنیا جو ہے نا، مال اچھی چیز ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو صحیح بنے، جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہو، آخرت کی جس کی فکر ہو، جس کا رخ آخرت کا بنا ہوا ہو، اس کے لیے دنیا مضر نہیں ہے۔ سارے صحابہ ان میں کیسے کیسے مالدار تھے، لیکن ان کے مال نے ان کو خراب نہیں کیا، چونکہ دل بنا ہوا تھا، دل کا رخ اللہ کی طرف تھا، دل کا رخ آخرت کی طرف تھا۔ تو فرما میرے دوست، وہ انسان جو دنیا کے بیٹے ہیں، اور کچھ تو وہ ہے جو آخرت کے بیٹے ہیں، آخرت کے سپوت ہے، ان کی فکر آخرت کی ہے، ان کی فکر اللہ کو راضی کرنا ہے، ان کی فکر اپنے موت کو صحیح بنانا ہے، ان کی فکر اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت پر چلنا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اپنے احکامات کو اور اپنے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ فرمایا یہ آخرت کے بیٹے ہیں، یہ آخرت کے سپوت ہے۔ جتنے صحابہ سب آخرت کے بنون تھے، سب ان کے سامنے آخرت تھی، اس لیے تمام صحابہ کی ایک ہی آواز تھی، انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، ہمارے عزائم، ہماری فکریں، ہماری محنتیں صرف آخرت کی ہے، کہ اس سے ہماری آخرت بن جائے، اس لیے کہ وہی جگہ ہے، وہی اصل وطن ہے، وہی لوٹ کے جانا ہے، اور صحیح فیصلہ وہاں ہوگا۔ ہمارے عزائم دنیا کے نہیں ہے، دنیا تو دکھم سکم گزر جائے گی، دنیا تو چٹنی روٹی پر بھی گزر جائے گی، دنیا تو جو ہے نا فٹ پاتھ پر سوتے سوتے بھی گزر جائے گی، اس کو گزرنا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، اللہ نے ہم سب کو مختصر زندگی دی ہے، اس میں حقوق ہے، ان حقوق کو ادا کرنا، اپنی ذمہ داری اس کو پوری کرنا۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کو پہچاننا، اس لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر وقت میں اللہ کے یاد رہے ہمیں، دکان میں ہو، گھروں میں ہو، کہیں بھی ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ذکر کی خوب کثرت کریں، ہم خوب کثرت کریں۔ اس لیے ہمارے احادیث میں اور مشائخ نے اور علماء کرام نے اور احادیث کی روشنی میں ایسے اذکار بتلائے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اہتمام کے ساتھ خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر کے افراد کو بھی، مستورات کو بھی اگر ان ذکر کے عادی بنائیں گے، تو اس سے اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کا تعلق ہوگا، اور اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوگی۔ اس لیے ہم ذکر کرنے والے بنے، اللہ کو یاد کرنے والے بنے۔ اللہ کے ذکر سے دل جو ہے نا زندہ رہتا ہے، اور اللہ کا ذکر نہ کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندے کی ہے، اور جو آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کو مردے کی سی مثال ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم سب کو ذکر والا بننا ہے، اللہ کی یاد والا بننا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو آخرت والا بنا، جو آخرت والا ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر والا ہوتا ہے۔ اس لیے ذکر کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی ہو، اس سے جو ہے نا دلوں میں نور آئے گا، دلوں کا رخ آخرت کی طرف جائے گا، پھر ذمہ داریوں کا احساس آئے گا، پھر اپنی ذاتی زندگی کو دینی بنائے گا، اپنی ذاتی زندگی کو ایمان والی، اعمال والی، طاعت والی، فرما برداری والی بنائے گا۔ پھر ذکر کرتے 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 دل ایسا منور اور ایسا روشن ہو جائے گا، اور دل میں ایک ایسا ملک اور قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ ملک اور طاقت اور قوت جو ہے آنکھوں پر جو ہے نا تصرف کرے گی، ہاتھوں پر تصرف کرے گی، اور اپنے پیروں پر تصرف کرے گی، اور اس پر دباؤ ڈالے گی۔ پھر آنکھ غلط دیکھنے کا ارادہ کرے گی نا، تو اندر کا دلی نور اس کو روک دے گی۔ اندر میں دل میں جو قوت پیدا ہوتی ہے ذکر کرنے سے اللہ کی طاقت کی، اور اللہ اور نور پیدا ہوتا ہے، اس نور کے راستے سے غلط دیکھنا ختم ہو جائے گا، زبانوں سے غلط بولنا ختم ہو جائے گا، غیبتیں ختم ہو جائے گی،
چغل خوری ختم ہو جائے گی، لعن طعن ختم ہو جائے گا، یہ جتنی برائیاں زبان کے راستے سے ہوتی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی جب ذکر کرتے کرتے دل میں ایک نورانی ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ذکر کہ ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں، اس لیے تسبیحات کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ تسبیحات میں 3 تسبیحات بڑی مؤثر ہے، بڑی جان ہے ان تسبیحات میں۔ تیسرے کلمے کے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ ایک تسبیح ہے سبحان اللہ کی، اور ہر لفظ کے ہر کلمے کے عجیب و غریب فوائد ہیں اور اس کا ثواب ہے۔ ہم ہمیشہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے، فضائل کے تعلیم میں بیٹھ کر کے اس کو ہم سنتے ہیں اور سننا چاہیے، اور گھروں میں تعلیم کے حلقوں کے راستے سے گھروں میں اپنی مستورات کو اپنے بچوں کو سنانا چاہیے، تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی ذکر زندہ ہو جائے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، اور اللہ کے ذکر کرتے کرتے جو آج ہمارے دل گناہ کرتے کرتے اور غلط چیزوں میں ملوث ہوتے ہوتے کالے ہو چکے، کالے کہ جس کے ذریعے جس کی وجہ سے حق بات دل قبول نہیں کرتے ہیں، صحیح بات دل سمجھتے نہیں ہے، اس لیے کہ دل گناہ کرتے کرتے، اور آج کل کے موبائل کی دنیا نے ہم غلط دیکھتے دیکھتے ہمارے دلوں کو کالا کر دیا ہے۔ لیکن میرے دوستو اس کے ساتھ جب ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، تو دلوں میں ان سارے مکروہات سے اور معصیتوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ دعا ہوگی۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ان کی دعا نقل کی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، یہ دعا مانگتے تھے اللہ والے، صحابہ، انبیاء، اے اللہ اللہم حبب الینا الایمان، ایمان ہم کو محبوب بنا دے، جیسے آج دنیا ہم کو محبوب ہے، چیزیں ہمیں محبوب ہے، مال محبوب ہے، اشیاء ہم کو محبوب ہے، یہ دعا مانگتے تھے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور اس ایمان کو مزین کر دے اور اس کو ایسا بنا دے دلوں کے اندر میں وہ ایمان ہم کو چلائے، وہ یقین ہم کو دنیا میں چلائے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے اللہ ہمارے دلوں میں کفر کی، نفاق کی، فسق و فجور کی، اس اور معصیتوں کی ایسی کراہیت اور ایسی اس کی طرف سے جو ہے نا نفرت دلوں میں پیدا فرما دے کہ جہاں معصیت کا تذکرہ ہو یا دل معصیت کی طرف کھینچے یا گناہ کی طرف دل آمادہ ہو یا آنکھیں اور اعضاء اس کی طرف آمادہ ہو، تو اندر سے ہمارے اندر ایسی نفرت پیدا ہو جائے کہ ہم اسے گھین کریں، جیسے پاخانہ سے اور غلاظتوں سے ہم گھین کرتے ہیں، ایسے ہمیں معصیتوں سے، فسق و فجور سے اور کفر و شرک سے ہمیں ایسے گھین آ جائے۔ اور یہی راشدین ہیں اور یہی رشد ہدایت والے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو ان تسبیحات کا ذکر ہماری زندگیوں میں آ جائے، پابندی آ جائے، پابندی، زندگی پابندی کا نام ہے۔ تو تیسرے کلمے کی تسبیح کا اہتمام ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، اللہ اکبر، سچی محبت دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے دوستو۔ اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھے، کثرت سے درود شریف کا اہتمام ہو اور کثرت سے استغفار ہو۔ اس لیے ایک طرف اللہ کا حق ہے، ایک طرف نبی کا حق ہے، ایک طرف ہماری اپنی ذات کا ہم پر حق ہے، تو ایک طرف تسبیحات کے راستے سے اللہ کے حق کی ادائیگی جتنی تھوڑی بہت کر سکے کریں، اور ایک طرف درود شریف پڑھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیج کر کے آپ کے حق کو جو ہے نا ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حق ادا تو نہیں کر سکتے، کوشش کریں اللہ سے ہم اس کا انعام پاوے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے شفاعت پاوے، اور اپنے نفوس کا ہم پر حق ہے، اس لیے استغفار کے راستے سے اللہ سے مغفرت مانگے۔ ایسے میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو زندگیوں میں، قرآن سے جی لگاؤ میرے دوستو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن ایک ذکر کے لیے اتارا گیا ہے، قرآن ایک نور ہے۔ اس قرآن سے ہم خود بھی جی لگائے، اچھی طرح اس کو پڑھے بھی، اچھی طرح اس کو سمجھے بھی، اپنے بچوں کو پڑھائے، بچوں کو سمجھائے، قرآن سے تعلق کرے۔ ہمیشہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ میں قرآن میں ہاتھ میں نہ لوں اور قرآن میں نہ پڑھوں۔ ہاں، زندگی کا کوئی دن میرا ایسا نہ گزرنا چاہیے، 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہ ہو، کوئی ایسا وقت ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں قرآن ہاتھ میں لوں، اور چاہے آدھا پارا، چاہے پاؤ پارا، چاہے ایک پارا، جتنی استعداد ہو اتنا روزانہ اس سے تعلق قائم کرو۔ تو قرآن کے پڑھنے کا اہتمام ہو۔ ایسی اذکار مسنونہ میرے دوست، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وقتاً فوقتاً کی ایسی دعائیں دی ہے جس میں میرے پیارے بھائیوں ہماری بڑی حفاظت ہے۔ باہر کی طاقتوں سے کیا حفاظت ہو سکتی ہے، باہر کی سیکیورٹی سے کیا حفاظت ہوتی ہے،
اور جو ہے نا شکاری اور حفاظتی کتوں سے کیا حفاظت ہو سکتی ہے؟ خدا پاک کی قسم، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعائیں سکھائی ہے، اگر ہم دعاؤں کا یقین کے ساتھ استحضار کریں اور اس کا اہتمام کریں تو ان دعاؤں میں ہماری حفاظت بھی ہے، ہمارے لیے ثواب بھی ہے اور ہمارے لیے ترقی درجات بھی ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، میں خالی سونے کے وقت ایک دعا آپ کو میں بتلاتا ہوں کہ میرے نبی نے کیسی کیسی دعائیں سکھائی۔ ان دعاؤں کو سیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، جماعتوں میں نکل کر سیکھنا ہے۔ فرمایا جب تم بستر پر سونے کے لیے آؤ، جب تم لیٹنے لگو تو یوں کہو بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، اللہ تیرے ہی نام سے میں اپنے چہرے کو اور اپنے پہلو کو اس بستر پر رکھ رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں اٹھوں گا۔ سونا میرے بس میں نہیں، اٹھنا میرے بس میں نہیں، تو ہی سلائے گا، تو ہی مجھے اٹھائے گا۔ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وارحمها، اس لیے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو سب کی روحیں اوپر جاتی ہے، جن کی مقدر میں حیات ہے وہ روحیں واپس آتی ہے، اور جن کی مقدر میں حیات ختم ہو گئی اور موت آ گئی ان کی روحیں اوپر کی اوپر رہ جاتی ہے۔ اب یہ سونے والا اس وقت یہ دعا کر رہا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی، اے اللہ اگر آپ نے میری روح کو پکڑ لیا اور میری موت مقدر ہو چکی ہے، فاغفر لها وارحمها، ذرا میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، مغفرت کا معاملہ کرنا، میں تو بڑا قصوروار ہو، بڑا ہی ناہنجار ہو اور بہت بڑا گنہگار ہو، میری مغفرت کر دینا، میرے ساتھ رحم کرنا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر میری مقدر میں حیات ہے اور آپ نے میری روح کو چھٹی دے دی اور واپس دنیا میں آ گئی تو فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، اے اللہ دن بھر میری ایسی آپ حفاظت کرنا، میرے آنکھوں کی، میرے کانوں کی، میرے ہاتھوں کی، میرے پیروں کی، میرے ہر عضو کی، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں دوستو، ہاں ان مسنون دعاؤں کے اہتمام کریں، سیکھیں، معلوم کریں۔ ہر وقت کی دعائیں ہیں اور ہر دعاؤں میں عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری دعائیں۔ ایک ایک دعا اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو بہت وقت جائے گا، تو ان مسنون دعاؤں کو سیکھیں۔ سونے کی ہے، کھانے کی ہے، پینے کی ہے، بیٹھنے کی ہے، اور بازار جانے کی ہے، گھر میں رہنے کی ہے، ملاقاتوں کی ہے، ساری سنتیں ہیں، ان سنتوں کو سیکھیں، اس کی جو دعا ہے اس کو یاد کریں اور وقت وقت پر اس کو یاد پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ عبادت بھی ہوگی اور اس سے ہماری حفاظت بھی ہوگی۔ تو اذکار میں یہ بھی مطلوب ہے، ایک طرف تسبیحات بھی ہو، ایک طرف قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، ایک طرف مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں میرے دوستو 5 وقتہ نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام ہو۔ ہاں کوئی نماز ہماری جماعت کے بغیر نہ ہو، ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، تو اس سے جو ہے ایک تو نماز ہماری مقبول ہو جاتی ہے، کیسے ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن جماعت کی برکت سے نماز اللہ کا قبول ہو جائے گی۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو جو آدمی جماعت کی نماز کا پابند ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو ملک الموت یا ایک فرشتہ ہے جو مستقل اس وقت میں نظر ڈالتا ہے کون جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ اس کی نظر رکھتی ہو۔ اگر جب وہ ایسا آدمی ہے جو ہر وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو موت کے وقت میں یا تو ملک الموت کے بارے میں آتا ہے یا کوئی مستقل ایک فرشتہ ہے جو آ کر موت کے وقت میں کہتا ہے اے اللہ کے بندے تیرا وقت آ چکا ہے، ہم تجھے لینے آئے ہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے یا اس کی روح لیتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ان چیزوں کا زندگیوں میں اہتمام ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہو۔ دعاؤں کا، دعا جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا جو ہے نا بہت بڑا ایک چیز ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس لیے خوب انفرادی دعاؤں کا، اجتماعی دعاؤں کا، ہر نماز کے بعد دعاؤں کا، یہ ہمارے اذکار کی چیزیں ہیں۔ تو اس رخ سے اگر ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں گے تو اس راستے سے ہماری زندگیاں اعمال والی بنے گی، ایمان والی بنے گی، اللہ کے وہاں جو زندگی مطلوب ہے وہ زندگی بنے گی۔ اس لیے اس کو ہماری زندگیوں میں لانے کے لیے یہ محنت ہے کہ زندگیوں میں سنت والی زندگی، شریعت والی زندگی اور ذمہ داری کا احساس آ جائے، آخرت کا فکر آ جائے اور یہ اعمال ہماری زندگی میں آئے۔ آج تو ہم سب مال والے بن رہے ہیں، دنیا والے بن رہے ہیں، ہمیں سب کو سنت والا، ایمان والا، اعمال والا بننا ہے کہ فیصلہ اور اللہ کی طرف کامیابی انہی چیزوں پر ہوگی۔
اس لیے میرے دوست ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم سب کو سنت والی زندگی جینا ہے، ہم سب کو اعمال والی زندگی بنانا ہے، اور ہم سب کے دلوں کے رخ کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف، چیزوں سے ہٹا کر اعمال کی طرف، اور دنیا سے ہٹا کر کے آخرت کی طرف اپنا رخ کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی وہ بن جائے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، سب اس کی نیتیں کرتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، سب فارغ ہے، اور انشاءاللہ سارے ضروریات سے فارغ تو ہو ہی گئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ فوراً اپنی جیب میں تسبیح نکالے، اپنی 3 تسبیحات پوری کر لے، اور اس کے بعد تقاضا ضرورت ہے تو فارغ ہو کر پھر مغرب کی تیاری کر لے، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ ہمارے بڑے حضراتوں کی باتیں ہوگی، جم کر کے اچھی نیت سے، عمل کی نیت سے بیٹھ کر سنیں اور اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے بارے میں اپنے آپ کو کسی بات پر آمادہ کرنا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہے جیبوں میں نکال کر کے تسبیح نکالے اور ان اذکار کو پورا کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ خطہ واری جماعت کی جو